السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ ایک مضمون برادرم اوسی سید احمد صاحب کا بھیجا ہوا میرے سامنے موجود ہے، جسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ اس محمد رضی الاسلام ندوی۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ اسے غروب ہونا ہی تھا۔ جس طرح روزانہ سورج نکلتا ہے، نصف النہار کو پہنچتا ہے، اپنے تمازت سے انسانوں کو اذیت میں مبتلا کرتا ہے، پیڑ پودوں اور کھیتی کو جھلساتا ہے، لیکن پھر متعین وقت پر اس کا غروب ہونا یقینی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کائناتی قانون ہے۔ سورج چاہے جتنا آگ اگلے، لیکن ہر حال اسے ڈوبنا ہے، اس میں کسی انسان کو ادنا سا بھی شبہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اسی طرح انسانوں کے معاملات میں بھی جاری و ساری ہے۔ طاقت و قوت کے نشے میں چور کتنے ظالم و جابر اور سرکش حکمران تھے، جو خود کو خدائی کے منصب پر فائز سمجھتے تھے، جو اپنے جیسے انسانوں کی زندگی اور موت کے مالک بنے بیٹھے تھے، جو ان سے حیوانات سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے۔ لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ان کا جاہ و جلال اور غضب پر کافور ہو گیا۔ اقتدار کا سنہاسن ڈاواڈول ہو گیا اور وہ قصہ پارینہ بن گئے۔ اسی طرح ایک ظالم حکمراں سرزمین مصر میں تقریباً 3500 برس قبل فرعون نام کا گزرا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کا بلیغ بیان یہ ہے: بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے یہ گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ حقیقت میں وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ سمندر کی مہیب لہروں نے اسے لقمہ بنا لیا اور وہ اپنے عظیم لشکر کے ساتھ غرقاب ہو گیا۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بھی اپنے لیے فرعونیت کی راہ منتخب کی تھی۔ 16 سالہ دور اقتدار میں اس نے ظلم و جبر کی تمام حدیں پار کر لی تھیں۔ اپنے سیاسی مخالفین کو خاموش کرنے اور انہیں راستے سے ہٹانے کے تمام حربے بڑی ڈھلائی اور بے حیائی کے ساتھ اختیار کیے تھے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے قائدین اس کی آمریت اور سفاکیت کا خاص طور پر نشانہ بنے۔ ان پر اغوا، قتل اور زنا بالجبر جیسے بھونڈے، شرمناک، جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا کر انہیں تختہ وار پر چڑھا دیا۔ ان اللہ کے پاک باز بندوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوم لیا، لیکن اس کی آمریت اور فرعونیت کے سامنے سرنگو نہیں ہوئے۔ ابھی چند دن قبل اس نے جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ تنظیم اسلامی چھاتر و شہیر پر پابندی لگا دی تھی۔ قابل مبارکباد ہیں بنگلہ دیش کے طلباء اور نوجوان، جنہوں نے ظلم و جبر، آمریت اور تاناشاہی کے خلاف کامیاب جدوجہد کی اور زبردست
احتجاجی مظاہروں کے ذریعے شیخ حسینہ کو مستعفی ہو کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگرچہ اس جدوجہد میں کئی سو طلباء کو اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اب فوج کے سربراہ نے ملک کا نظم و نسق سنبھال لیا ہے۔ امید ہے کہ جلد عبوری حکومت قائم کر دی جائے گی۔ حسینہ واجد کے انجام سے ان تمام حکمرانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو اپنے لیے آمریت کی راہ کو پسند کرتے ہیں اور عوام کی خدمت کے بجائے طاقت کے نشے میں چور ہو کر ان پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ ظلم کبھی دیر پا نہیں رہتا، ظالم کبھی نہ کبھی ضرور مکافات عمل سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے۔ ہر ظالم کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ یہ مضمون بہت اچھا ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اس میں سچی باتیں کہی گئی ہیں، اس میں کہی گئی باتوں پر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے مضامین کی ہمیں ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں تاکہ یہ دنیا یہ حسین دنیا بن کر رہے اور یہاں لوگ چاہے ان کا مذہب جو بھی ہو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے خوشحال زندگی بسر کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔